کلیئر ہو گیا مجازی خدا پہ. ہاں مجازی خدا, مجازی خدا کی جو ٹرم یوز کی تھی, اب وہ کس حدیث سے اخذ ہے وہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں ادیب بھائی آپ پہلے نہیں میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں نا, میں آپ نے سوال کر لیا نا, میں آپ کو پہلے اس میں آپ اردو سے لے رہے ہیں, حدیث تو آپ نے بھی پہلے نہیں بیان. نہیں وہ میں کرتا ہوں نا, پھر آپ پوچھیں نا, بتائیں گے نا, اس لیے تو ہم آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ اگر کسی کو کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سمجھانے لگا نا تو اس سے پوچھے گا کہ آپ کو ڈفرینشیشن کا پتہ ہے, آپ کہیں جی میں نے تو بھی میٹرک بھی نہیں کیا, تو پھر میری تو اگلی ساری بات ہی فضول ہے نا. تو آپ کہہ دیں نہیں ہے تو میں ڈفرینشیشن پہلے سکھاؤں گا, پھر آپ کو انٹیگریشن سکھاؤں گا, پھر 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن پہ لے کے آؤں گا. مجازی خدا کی ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ سر اٹھا, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا, لیکن وہ بھی بین ہو گیا. ٹھیک ہے, اس حدیث سے ٹرم یہ ڈیوائز کی گئی کہ خامن جو ہے یہ مجازی خدا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ جو اسے ایک ٹائٹل ملنا تھا نا سجدہ تعظیمی والا, جس کی وجہ سے آپ نے یہ ٹرم ڈیوائز کرنی تھی, تو وہ تو مر گئی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام کر دیا ہے جو اگلی امتوں میں جائز تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے, ماں باپ نے کیا. لہذا جس بنیاد پہ آپ نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی نا مجازی خدا کی, ہم اس ٹرم کو ہی نہیں مانتے, کیونکہ احادیث میں تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ سجدہ بھی نہیں کرنا. جب سجدہ بھی نہیں کرنا تو مجازی خدا والی کون سی بات ہوگی؟ ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی اس اعتبار سے لے کر آئے کہ وہ گھر کا نظام چلا رہا ہے اور اس کے لیے اگر اس اعتبار سے کوئی ٹرم یوز کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیویوں سے خاوند اپنی عبادت کرواتے ہیں, پاؤں کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں میں تو تیرا مجازی خدا ہوں, یعنی اوپر خدا ہے اور نیچے میں ہوں تیرے لیے. ٹھیک ہے, لہذا میں تجھے تیرے ماں باپ سے نہیں ملنے دوں گا. حدیثیں یہ سناتے ہیں کہ جی حکم ہونا سی, بس نیڑیوں ہی فارغ ہویا ہے, ورنہ تو سجدہ بھی تو کرنا سی. بھئی ختم ہو گیا نا اب. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی. اس بات کے اوپر تو کوئی کلام کر سکتا ہے کہ میں یہ بات نہ کرتا اور میں ان کی ایکسپلینیشن کو مان لیتا, علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں. رہا وہ جو منی گاڈ والا مسئلہ ہے یا ناؤ خدا والا مسئلہ, اس میں تو کوئی ابہام باقی ہی نہیں ہے. تو یہ اٹھاتے ہیں ادھر سے بات اور یہاں فٹ کرتے ہیں. جہاں ہم نے رجوع کرنا ہوتا ہے نا, ہم بھانگے دول کرتے ہیں, ہمیں کوئی آر نہیں رجوع کرنے میں. کوئی چیز سامنے آئے گی تو رجوع کریں گے. میرے علاوہ کسی کی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے کہ اس نے اپنے رجوع کبھی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوں. میرے رجوع ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. ہمیں کوئی آر نہیں. 10 کے بعد کوئی 11واں نہیں ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو کوا ہے نا وہ سفید ہی رہتا ہے, وہ رجوع نہیں کرتے. نہیں, مسئلے کے پرسید لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, لوگ تو ہمیں قادیانی بھی کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے دعوت پھیلی ہے. ٹھیک ہے جی. کراچی کے مفتی نے آ کے ڈرامہ کیا, دعوت پھیلی. پنڈی کے مفتی نے ڈرامہ کیا, دعوت پھیلی. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا, ہم تو وہیں کھڑے ہیں بھائی, سارے ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے. ایک انٹرنیشنل سپیکر یہاں بلایا تھا انہوں نے, جس کی ہم آج بھی عزت کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں آ گئے, وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوئے. اور اتنے کیمرے جس بندے کے اوپر فٹ ہوں تو میرے بھائی اس کی کوئی 2-4 باتیں نکل آئے نا. تو یہ سارے علماء بیٹھ کے جس طرح مدارس کے سسٹم کے لیے گورنمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, میرے لیے پریس کانفرنس کیوں نہیں ہو رہی؟ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بزدل اسٹوڈنٹ ڈر جائیں کہ انجینئر صاحب یہ باتیں نہ کریں کہ یہ بیٹھ ہی نہ جائیں. بیٹھ جاؤ, کر لو جو کچھ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, کیا دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بریلویوں کو جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کی غلطیوں کو میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں ایسی کوئی. تو اس کا مطلب دیوبندی میرے ساتھ ہے. اور کیا وہ سام الحرمین کی جو عبارتیں اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے لگائے, ان فتووں کو جب میں انڈورس کرتا ہوں تو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو سام الحرمین کے فتووں کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بالکل, تو بریلوی میرے ساتھ کھڑے. وہ مشہور کیا اہل حدیث مشہور مفتی ہے جو جس کو آپ چھوٹو کہہ کے بلاتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں. وہ آپ ان کی نظر میں کے اوپر ویڈیو ان کے ساتھ تو ان کے اپنے جو لوگ کر رہے ہیں نا, وہ پتہ چل گیا جو ہم نہیں کہنا چاہتے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہم کہتے ہیں. ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ خود سے کلپ چلاتا ہے, پھر اس کو خود مطلب دیتا ہے, پھر جواب دیتا ہے. یہی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے تھے کہ یہ اس کی حرکت ہے, اللہ کا شکر ہے کرامت ظاہر ہوئی ہے, ان کے اپنے علماء نے ان کے ساتھ کیا. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں ہر آنے والا دن اس پہ برا آئے گا, کیونکہ اس نے باپا جانی سے پنگا لی ہے.
ہاں اس وقت دنیا میں بریلویت کا ڈان جو ہے نا وہ بابا جانی ہے. وہ جس کو کہے گا وہ عالم ہوگا, ٹھیک ہے, تو ان سے تو ہو گیا فارغ وہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسپوز کرنا تھا, کہاں سے بات اٹھاتا ہے اور کس طریقے سے خود سے اس کو ایک رنگ دیتا ہے, پھر جواب دینا شروع کرتا ہے. جواب وہ دے رہا ہوتا ہے جو میرا عقیدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا. بڑوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اہل علم ہے, مجھے پوری امید ہے. بڑے کئی سوالات بڑے علمی ہوتے ہیں اور وہ چلو ہو بڑی عوام بھی ان سے متاثر ہو, عوام متاثر ہو, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ متاثر ہو, ہمیں کوئی نہیں. ہم اہل علم سمجھتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو, مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو. یہ اہل علم ہے نا, تو بتائیں انہوں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے میرے بارے میں؟ اگر میں غلام محمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہوں, وہ تو کہتے ہیں ہم قابل نہیں سمجھتے, تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا, پھر تو میں فتنہ ہی نہ رہا. اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا فتنہ جس کی وجہ سے آپ کے فرقے برباد ہو گئے, آپ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے, تو چھوڑ دو, مجھے دعوت کا کام کرنے دو. مفتی منیر صاحب نے یہ تو ان کو سمجھایا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں گے. وہ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ, انہوں نے ہماری پاور کو تسلیم کر لیا ہے, اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جس طرح باقی فرقے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, یہ تو ان سے بہتر ہے نا. کم از کم حسام الارمین کے مسئلے میں تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں نا. دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں سے بہتر ہے, کم از کم بریلویوں کے جو شرکیہ عقائد ہیں ان میں تو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں دیوبندیوں سے بہتر ہے, کم از کم رفع الیدین کے مسئلے میں, قبر پرستی کے مسئلے میں یہ ہمارے موقف کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے میرے ساتھ ہیں, ان کے علماء بھی, عوام بھی. باقی جو روٹی روزی کا مسئلہ ہے نا, اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے جی. ہاں, وہ اگر میرے پاس اتنا بجٹ ہو نا کہ ہم ان کی تنخواہیں لگا سکیں, تو آپ دیکھیں ایک ہفتے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. اللہ کا شکر ہے. مجھے بتائیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بیٹھے بیٹھے آخری عمر میں اتحاد امت کے جو جراثیم کاٹ گئے ہیں, کس کی وجہ سے کاٹ گئے ہیں؟ آج جو وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیاء کے جو واقعات ہیں یہ سارے من گھڑت ہیں, جھوٹے ہیں, سوائے چاند کرامتوں کے. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو چیلنج دیا کہ وہ کرامتیں تم بیان کرو, میں قرآن بخاری مسلم سے انہیں بھی فراڈ ثابت کروں گا. ٹھیک ہے, جو تم کرامتیں بیان کرتے رہے ہو نا, پہلے تم نے حشر بہشت کی تعریف کی ہوئی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آج ہماری وجہ سے ڈر گئے ہو. تذکرۃ الاولیاء کہہ رہے ہو, مجھے تو 1972 میں پتہ چل گیا تھا. بتا رہے آخری عمر میں ہو کہ یہ فراڈ ہے کتاب. پہلے یہ مزے لیتے رہے. ابھی میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, ابھی بھی میں نے ان کے لیے میسج چھوڑا ہے کہ آپ جن کرامتوں کو جائز سمجھتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ بیان کریں. ہم ان کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے کہ وہ بھی کرامتیں فراڈ ہیں, نہیں ہے. اور جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کا تو میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے جی. انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ رابعہ بصریہ 7 سال تک لڑکتی ہوئی, کلبازیاں کھاتی ہوئی جمناسٹک کی پلیئر کعبہ شریف پہنچی تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں مسلسل جی. میں نے کہا ان 7 سالوں میں اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, اور عورت ذات ہو کے وہ جمناسٹک کی پلیئر لڑک رہی ہے, تو کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ اس طریقے سے راستوں میں لڑکتی ہوئی جائے؟ اور اس کا پردہ کیسے کھلا ہوگا؟ اس زمانے میں تو تہمت ہوتی تھی. اس نے کیا انڈر ویئر پہنا ہوا تھا, پجامہ پہنا ہوا تھا؟ ذرا بریف کرو. یہ تو وہ ہے, یہ بیان کرتے ہیں. حضرت آتش باز, انہوں نے اپنی ٹانگ جلا کر اس پہ تیل چھڑکا. اب ہم سے پوچھتے ہیں وہ کون سا تیل؟ اس زمانے میں تو تیل نکلا ہی نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل تو اب نکلا ہے 150-200 سال پہلے. تو جو پہلے دیے جلتے تھے وہ ہوتا تھا گھی ہوتا تھا یا آئل ہوتا تھا زیتون کا. امیر لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے وہ سرسوں کا تیل ہوتا تھا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے تیل چھڑکنے کے لیے بات کی ہے نا, وہ چھڑکنے والا تیل مٹی کے تیل ہوتا ہے جس سے آگ. اور پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹانگ کاٹی اور اس کو جلا کے اس کے اوپر ہڈیاں پکا لی. مجھے بتائیں, ہم ان کو اوریجنل ٹانگ دیتے ہیں, ان سے بھی بڑے سائز کی, کسی گائے کی یا بیل کی, اس کے اوپر ذرا یہ آگ لگا کے تو کوئی ہڈیا کیا چائے بھی پکا کے بتائیں, فراڈ ہے سارا. اور کہتے ہیں وہ ہر دفعہ ایسے ہی کرتے تھے. کھولی انہوں نے بس کاٹی بھی نہیں ہے, اس کو رکھے اس کو پکایا, صبح ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو یہ سارا فراڈ چل رہا ہے ان کا.